نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 11واں سبق ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، بادشاہ کو دعوت، جوانی اور ہجرت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سارے واقعے کو قرآن کریم بڑے واضح انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل بائبل میں یہاں پہ صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد تارے جو تھا، ان کا والد تھا، اور وہ جانے ہی کنعان کے لیے نکلے تھے اور رستے میں جو ہاران جگہ ہے وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد جانا کنعان ہی تھا لیکن ہاران میں جو ہے تارے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نقشے میں دیکھ چکے ہیں کہ جو اور ہے، اور سے کنعان کے رستے میں اگر وہ بالفرض اگر اسرائیل کہہ رہے ہیں تو اس کے راستے میں بھی ہاران نہیں پڑتا ہے۔ ہاران بالکل ایک سائیڈ میں پڑ جاتا ہے، جو جا کے ترکی کا شہر ہے۔ ہاران موجودہ ترکی کا شہر ہے اور جو تھا موجودہ عراق کا شہر تھا۔ تو اور مثلا اگر ان کی بات مان لی جائے تو فلسطین جو ہے وہ ایک الگ تیسرا ملک ہے اور اس میں اور میں سے ڈائریکٹ اور سیدھا رستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہاں پہ جانے کے لیے اگر جانا ہی تھا تو یہاں سے سیدھا جو ہے وہ فلسطین جا سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو اس میں جو کچھ چھپایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو مناظرہ ہے، قوم کے ساتھ جو باتیں ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک تو بظاہر ان کی بچپن کی دعوت ہے جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی جوانی کی ہی دعوت ہو، اور یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ان کو رشد عطا فرما دی تھی۔ اور دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کہانی میں بھی رشد کا لفظ آیا ہے۔ اور عام طور پہ جو ہے وہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ رشد سے مراد 40 سال کی عمر ہوتی ہے، کہ آدمی 40 سال کی جب عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس وقت اس کی رشد کامل ہو جاتی ہے، اور اسے جو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنایا ان کو نبوت ان کی رشد کے وقت میں دی گئی۔ تو یہاں پہ مختلف قرآن کریم کی جو آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم سے حجت کی دلیل سے بات سمجھائی ان کو۔ ایک ان میں سے سورہ شعراء کے الفاظ ہیں، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے انہیں کہ جب انہوں نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور اس پہ اعتکاف کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اعتکاف جیسے ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں جو ہے ایک بنیادی اس کے طور پہ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان دیتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو بھی یہی کرتے دیکھا اس لیے ایسے کرتے ہیں۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین، تم اور تمہارے آباء و اجداد جس کو خدا سمجھتے ہیں وہ سارے میرے دشمن ہیں، کیونکہ اگر میں ان کی پرستش کروں تو میں اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاؤں گا، اپنے رب کو ناراض کرنے والا ہو جاؤں گا، اور جو مجھے میرے رب سے دور کر دے وہ چیز میری دشمن ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، میں جس کی پرستش کرتا ہوں وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے راہ دکھائے گا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن مجھے بخش دے۔ اسی طرح دوسری جو سورہ انبیاء کی آیات ہیں
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کون سے یہ بت ہیں جن کے اوپر تم جو ہے اعتکاف کر کے بیٹھے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تم بھی غلط راستے پر ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی غلط راستے پر تھے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، کوئی حق کی بات انہوں نے قوم والوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس حق لے کے آیا ہے یا ایسی ہمارے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ تو قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور وانا علی ذالکم من الشاہدین، میں اس کا گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور ان کے پہلے وہ کل کی بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کو ڈراتے تھے کہ تو ایسے کرے گا، ہمارے بت تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، ہمارے بت جو ہے نا تمہیں یہ نقصان پہنچا دیں گے، ہمارے خدا یہ کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی فرما رہے ہیں کہ اب دیکھنا تمہارے بتوں نے تو کچھ نہیں کیا نا، اب دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کچھ کرتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جاؤ صحیح، میں تمہارے بتوں کو دیکھو کیا حال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ سورہ عنکبوت میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم بہتان باندھتے ہو کہ یہ خدا ہے، اور مثلا اللہ نے ان کو کوئی حق دے دیا ہے، کوئی اختیارات دے دیے ہیں، یہ سارے اللہ پہ بہتان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سارے کنٹرول اپنے پاس ہیں، کسی کو نہیں دیتے، سب کچھ اپنی حکومت خود سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، ان میں سے کسی کے پاس تمہاری روزی نہیں ہے، تمہاری روزی اللہ کے پاس ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، وإلیہ ترجعون۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے، فقد كذب امم من قبلکم، تم سے پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، تم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں ان کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پہ پیغام پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، زبردستی تو دین میں ہے نہیں، تمہیں صرف بتانا وہ میرا کام ہے، وہ میں نے بات پہنچا دی۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ بحث ہے، اور بالکل بنیادی جو ہے عقلی دلائل کے ذریعے سے وہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں کیا دیتے ہیں، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو سب کچھ کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا سارا انتظام سنبھال رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بتوں کے بارے میں جو ان کی قوم کے جو بت تھے ان کا دو جگہ پہ ذکر ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، اب قوم والے جا رہے تھے سارے عید کے لیے، تو حضرت ابراہیم کے والد نے ان کو کہا کہ تو ہمارے ساتھ چل عید پہ۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عید پہ چلو، باہر جا کے تم ہمارے ان کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ کیسے یہ کرتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے، کیونکہ وہ سارے نجوم کے علم نجوم کے سارے ماہر تھے، اور اپنا اپنا حال جو ہے وہ اس میں ستاروں میں دیکھتے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا ستارہ سنبھالا ہوتا تھا، یہ میرا ستارہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اب یہ ستارہ ادھر جائے گا تو یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی ان کے ہاں لاجک تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ قوم ساری نجوم سابیہ تھی، تو فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، مطلب یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میرا ستارہ جو ہے نا ابھی گردش میں ہے۔ تو ان کو، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ بھئی ان کے لیے ستارہ ہی سب کچھ تھا، کہ ستارہ ابھی یہ بتا رہا ہے تو ایسے ہوگا۔ توہمات، جو بھی اللہ کو چھوڑ کے جب دوسروں کو خدا بناتے ہیں تو ہر وقت بندہ وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور جب ایک اللہ پہ یقین ہو تو پھر پتہ ہے جو کچھ ہونا ہے میرے رب نے کرنا ہے، جب اس کا دل کیا اس نے کرنا ہے تو مجھے گھر بیٹھے بھی کرے گا، اور جب نہیں کرنا تو میں جو ہے وہ کسی دور دراز کسی خطرناک قسم کے جنگلات میں، بیابان میں، صحرا میں، کہیں پہ بھی چلا جاؤں تو بھی کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی یقین جو ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کسی بھی مشکل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی تیرے اندر کتنی ہمت ہے، لگا لے زور، سمجھ بات کی نہیں۔ جب اللہ پہ یقین ہے کہ کرنا میرے رب نے ہے تو کسی کے اندر کیا، کسی کے ابا کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا بال بھی کا کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تو انہوں نے فراغ الی آلہتہم، تو چلے گئے. جب ساری قوم والے باہر گئے ہوئے تھے تو کلہاڑا پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ مندر کے اندر چلے گئے ان کے. اور فقال الا تاکلون، بھائی کھاتے کیوں نہیں، یہ کھانا اتنا رکھا ہوا ہے. انہوں نے ساری ترتیب سے ان کے خداؤں کے وہ بت بناتے تھے، آپ کو بتایا تھا کہ چاند کا ہے، یہ سورج کا ہے، سورج بڑا دیوتا تھا یا چاند بڑا دیوتا تھا، ان میں سے سورج چاند میں سے، کیونکہ اس کا نام سوئی رکھا ہوا ہے. آج بھی بعد والوں نے سوئی اس کا چاند کا نام چاند کے نام پہ رکھا ہے، یا اس وقت بھی اسے جو ہے وہ چاند کا ہی مندر کہتے تھے. بڑا یعنی چاند یا سورج میں سے کوئی ایک بڑا ان کا دیوتا تھا، تو باقی سارے چھوٹے چھوٹے بت تھے اور یہ بڑا بت تھا. تو کہا کھاتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں، اور پکڑ کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا ان کو. اور سورہ انبیاء میں الفاظ ہیں فجعلہم جذاذا، سب کا کچومر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، بڑا چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا، بڑا چھوڑ دیا کہ تاکہ جب آئیں تو آ کے اس سے پوچھیں. پھر قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه، واپس آئے ادھر دیکھ کے آئے کہ ادھر نہیں پوچھا، کہ حضرت ابراہیم سے پوچھنے آ گئے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا میں تمہارے خداؤں کو بھی میں دیکھوں گا، تمہارے خدا مجھے نہیں دیکھا نا، میں تمہارے خداؤں کو دیکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے بڑا گناہ گار بندہ ہے، خداؤں کی اس نے ایسی حالت کر دی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو بعض نے کہا کہ ہم نے وہ ایک لڑکا نہیں ابراہیم، اس کو سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں کچھ کروں گا. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے لے کے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ سب کو پتہ چلے واقعی گناہ گار ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کلہاڑا جو نا اس کے بڑے کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو میں بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اس نے وہ جو ڈنڈا سوٹا ہے یا جو وہ کلہاڑا ہے وہ اس کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھو فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل میں انہوں نے سوچا انکم انتم الظالمون، تمہیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ تم جو ہے ان کی، جس سے اتنی توقع نہیں ہے کہ ایک کلہاڑا اٹھا کے باقیوں کو مار دے گا، جو اتنا کام نہیں کر سکتا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے سارے کام سیدھے بھی یہی کر رہا ہے اور بگاڑ بھی یہی رہا ہے. انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہی ہے تو بولتے نہیں. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو موقع سے ان کو دعوت دی ہر جگہ پہ کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا يضرکم، جو تم یہ جب اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بول کے تمہیں بتا نہیں سکتے، تو تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تم پر بھی اف ہو اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پہ بھی اف ہو کہ تمہیں ذرا حیا نہیں آتی کہ جو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اسی کی تم خدا بنا کے بیٹھے. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں سے حضرت ابراہیم کو وہ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے کے گئے، یا بادشاہ سے حضرت ابراہیم پہلے ہی مناظرہ کر چکے تھے. یہ بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس کو یہ کہانی آپ کو نہیں پتا جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا تھا اس وجہ سے کہ اسے بادشاہت مل گئی. اگر دنیا کا کوئی مرتبہ مل جائے تو بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. دنیا کا کچھ مقام مل جائے تو بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، ہم نے اسے ملک دے دیا، تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم سے کیا کرنے لگ گیا، مناظرہ کرنے لگ گیا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اس کا اوتار مانتا تھا، ان کا جو بادشاہ وہ جو اس کے بت تھے ان کا اوتار مانتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت، کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے 2 بندے بلائے، دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ جن کو سزائے موت ہوگی تو مطلب مر گئے، دونوں مرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو میں نے زندہ کر دیا، دوسرے کو میں نے مار دیا، تو میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور میں بھی مارتا بھی ہوں. سمجھ بات کی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو اب کہنے کو
وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کیا مغرب سے نکال دے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ اسے پتہ تھا میں مشرق سے نہیں نکالتا، اور جو مشرق سے نکالتا ہے اور یہ واقعی اس کا نمائندہ ہے تو وہ مغرب سے بھی نکال دے گا، جو مشرق سے نکال رہا ہے اس کے لیے مغرب سے بھی نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا اس کو جواب نہیں آیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالموں کو جواب آتا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساروں نے، اب والد بھی ناراض، قوم بھی ناراض، بادشاہ بھی ناراض، سب نے مل جل کے فیصلہ کیا کہ بھائی اب ان کو کیا کرنا ہے، آگ میں ڈالنا۔ تو بڑا سا ایسی جو ہے آگ بنائی جائے جس کے اندر ڈال کے جو ہے وہ یہ عبرت کا نشان بن جائے، کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے، دوبارہ کوئی ہمارے بادشاہوں، ہمارے جو ہے وہ بتوں کے اور ہمارے خداؤں کے خلاف بولنے کی کسی میں جرت پیدا نہ ہو۔ تو ایک جگہ پہ ہے قالوا ابنوا لہ بنیان فالقوہ فی الجحیم، کہ اس کے لیے کوئی بڑی ساری عمارت بناؤ، اس میں بڑا سارا جو ہے الاؤ دہکاؤ اور اس کے اندر اس کو پھینکا جائے۔ اور دوسری جگہ تو انہوں نے جلانے کا ہے تو بڑی ساری آگ جو ہے وہ روشن کی گئی، اس آگ کے بارے میں بڑے لمبے جو ہے وہ اس کے بارے میں باتیں آتی ہیں کہ بعض بہت لمبی دیر دہکایا گیا یا بہت بڑی پیمانے پہ وہ آگ تھی۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، ایک بادشاہ غصہ نکالنا چاہ رہا ہے تو اپنا زور تو اس نے لگایا ہوگا، ایک قوم ساری مل کے غصہ نکال رہی ہے، ساری قوم ایک بندے کے خلاف، ساری قوم ایک طرف ہے، گھر والے بھی اسی کی قوم کے ساتھ ہیں، بادشاہ بھی ان کے ساتھ، تو ظاہری بات انہوں نے اپنا زور لگایا ہوگا۔ تو اور اسی میں بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ گرگٹ جو ہے اس کو مارنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ اس نے جو ہے اس آگ کو پھونک مارنے کی کوشش کی تھی، اور مینڈک کو جو ہے وہ منع ہے قتل کرنا، اس کو نقصان پہنچانا جرم ہے، بعض روایات میں بہت بڑا یعنی جرم قرار دیا ہے، اور اس کے بدلے میں پورا بکرا ذبح کرنے کا حکم۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کہ اس نے جو ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، واللہ عالم۔ تو قرآن نے جو صراحتاً جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جو تدبیر تھی وہ نہیں چل سکی، کیونکہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلاتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہو تو آگ نہیں جلاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ خدا ہیں لیکن ان کو مدد کی ضرورت ہے، انسان مدد کریں گے ان کنتم فاعلین۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تدبیر کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم فأرادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کی سازش کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا اور ختم کر دیا۔ اب یہ بظاہر اب یہ ساری صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ بظاہر یہ ہے کہ یہ جو آخری جو سورہ مریم کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد کے ساتھ جو خطاب مذکور ہے، یہ خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری خطاب ہے کہ جانے سے پہلے والد کی زیارت کے لیے گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کل کو انشاءاللہ کل کے سبق میں ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہتیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان میں سے ایک رحمت محبت جو ہے وہ ان کی خاص صفت ہے، جو ہے اپنے والد کے ساتھ اس وقت بھی جا کے، حالانکہ والد نے گھر سے نکلنے پہ وہ آلریڈی مجبور کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ دیا ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے سر، اس کے باوجود حضرت ابراہیم جانے سے پہلے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اے میرے ابا جان۔ ظاہری بات ہے ساری زندگی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ساری قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو اپنے ابا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنی ابا سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک وقت کا مخصوص مکالمہ ہے بظاہر، اور یہ بظاہر جاتے وقت آخری کوشش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع دیتے ہیں، کوئی چیز آپ سے دور کرتے ہیں۔
یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان آپ میرے سے بڑے ہیں، آپ میرے دنیا میں آنے کی وجہ ہیں، لیکن انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، مجھے وہ علم اللہ نے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ابا جان خطرہ ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ پہ نہ پہنچ جائے تو آپ بھی جو ہے وہ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ قال اراغب، تو ابا نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے خداؤں سے اعراض کرتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو نہیں رکے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ کے چلا جا، ملیا صدیوں کے لیے چلا جا، میرے پاس نہیں آنا دوبارہ۔ قال سلام علیک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرے پہ بڑا ہی مہربان ہے، واعتزلکم، میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اس سب کو چھوڑ رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو سے مانگنے میں جو ہے محروم نہیں ہوں گا، جو میں اپنے رب سے مانگوں گا میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یا اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما اور وہ گمراہ ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے قیامت والے دن رسوا نہ فرمائیو کہ میرے سامنے میرے ابا جان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم شروع میں استغفار فرماتے تھے، پھر وہ اس استغفار سے رک گئے تھے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا وہ ایک وعدے کے طور پہ تھا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے برات حاصل کر لی، یعنی خاتمہ، جب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ خاتمہ اس پہ ہو چکا ہے اور کفر پہ خاتمہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی اللہ کی طرف گریہ زاری کرنے والے اور بڑے ہی بردبار تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت اپنے والد کے ساتھ اور جو ہے رحم دلی اپنی قوم کے ساتھ جو ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور آخر میں یہ آج کی آخری سلائیڈ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تنہائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنہائی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح ان کی مناجات ہوتی تھی، کس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز فرماتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھائی، کس طرح دکھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین میں سے بنا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ علم کے دلائل میں سے، ان کو کل کو علم کے دلائل میں اس کو دوبارہ بیان کریں گے موضع ہجرت کے بارے میں۔ اور وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، مجھے جنت نصیب فرما، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ سے تنہائی میں مناجات فرماتے تھے۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلائل مانگتے تھے، یا اللہ مجھے دلیل سے بات سمجھا۔ اسی طرح ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، حضرت ابراہیم بڑے بردبار، بڑے آہوزاری کرنے والے، بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ جب تنہائی میں وقت ملتا تو اللہ سبحانہ کے ساتھ جو ہے وہ رجوع فرماتے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات یہ ذکر فرمائی کہ وہ ابراہیم جس نے اپنی بات پوری کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ
چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو بھی اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ 17 تاریخ سے جو شروع ہوگا 17 فروری سے، تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے لیے قبول فرمائے۔